اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے بیان فرماتا ہے، خصوصاً ان کی معجزانہ پیدائش، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کے رسول ہونے کا ذکر کئی صورتوں میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کا ذکر کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ العمران 42-43۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں بات کرے گا اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ سورہ العمران 45-46۔ حضرت مریم علیہ السلام کا حمل اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ پھر ہم نے اس مریم کی طرف اپنی روح جبرائیل کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے اور یہ طے شدہ بات ہے۔ سورہ مریم 17-21۔ حضرت مریم علیہ السلام کا دردن زے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ پھر اسے مریم کو درد زے ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو جاتی۔ تو اس نے نیچے سے اسے پکارا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تو تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی، پس کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ سورہ مریم 23-26۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا۔ پھر وہ مریم اسے عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس لائی۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے بڑی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ عیسیٰ نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک زندہ ہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم 27-33۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص نشانیاں عطا فرمائیں تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلائیں اور ان پر اللہ کی حجت قائم کرے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت اور انجیل عطا فرمائی، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، کہے گا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا کچھ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور تاکہ میں تم پر بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ العمران 49-50۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو کہا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ سورہ آل عمران 52۔ جبل فرماء عیسی ابن مریم۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی، جب میں نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت دی، تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونکتے تو وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفایاب کرتے میرے حکم سے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا، جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو سری جادو ہے۔ سورہ المائدہ 110۔
हवारियों का ईमान और दुआ। जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुम्हारा रब हम पर आसमान से एक खान दस्तरखान नाजिल कर सकता है? ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाए और हमारे दिल मुतमईन हों और हम जान ले कि तूने हमसे सच कहा है और हम इस पर गवाह हों। ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए अल्लाह, इमर रब, हम पर आसमान से एक खान नाजिल फरमा जो हमारे लिए ईद हो, हमारे पहले और बाद के लोगों के लिए, और तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। सूरा अल-माइदा 1:1-2-1-1-4। बनी इसराइल का इनकार और कत्ल का इरादा। और हमने उन पर उनके अहद तोड़ने और अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र करने और अंबिया को नाहक कत्ल करने और उनके कहने की वजह से कि हमारे दिल गिलाफ़ों में हैं, अल्लाह ने उनके दिलों पर महर लगा दी है, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर महर लगा दी, सो वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया है, हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबा बना दिया गया, और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ़ किया वो खुद शक में मुब्तला हैं, उनके पास इसकी कुछ खबर नहीं सिवाय गुमान के, और उन्होंने यकीनन इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला। सूरा अल-निसा 1:5-5-1-5-8। ईसा का बनी इसराइल से कत ताल्लुक़ और अल्लाह का उनका साथ देना। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से कुफ्र महसूस किया तो कहा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और तो गवाह रह के हम फरमाबरदार हैं। इमर रब, जो तो ने नाजिल फरमाया हमने इस पर ईमान लाया और हमने रसूल की पैरवी की, पस हमें गवाहों में लिख ले। और उन्होंने काफिरों ने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तुम्हारे पैरोकारों को क़ियामत के दिन तक काफिरों पर गालिब करने वाला हूँ, फिर तुम सब मेरी तरफ लौटोगे, फिर मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों का फ़ैसला करूँगा जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते रहे। सूरा अल-इमरान 52-55। यहूद व नसार के दावों की तरदीद। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह पर हक़ के सवा कुछ ना कहो। मसीह ईसा इब्न मरियम तो फ़कत अल्लाह का रसूल है और इसका कलिमा है जो इसने मरियम की तरफ डाला, और इसकी तरफ से एक रूह है। सो अल्लाह पर और इसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि अल्लाह तीन हैं, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही माबूद है, वो इससे पाक है कि इसकी कोई औलाद हो, इसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी है कारसाज होने के लिए। सूरा अल-निसा 171। मसीह अलैहि अस्सलाम का बंदा होना और क़यामत में ऐलान। और जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सवा माबूद बना लो? वो कहेगा, पाक है तो मेरा काम नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक़ ना हो, अगर मैंने ये कहा होता तो ज़रूर जानता, तो जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है, बेशक तो ही बूहे का खूब जानने वाला है। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो ही उन पर निगरान था, और तो हर चीज़ पर गवाह है। सूरा अल-माइदा 1:1-6-1-1-7। ईसा अलैहि अस्सलाम का नुज़ूल और क़यामत की निशानी। और बेशक वो ईसा क़यामत की एक निशानी है, सो तुम इसमें हरगिज़ शक ना करो और मेरी इत्तिबा करो, यही सीधा रास्ता है। और शैतान तुम्हें हरगिज़ ना रोक दे, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरा अल-ज़ख़रफ़ 61-62। तमाम अहले किताब का ईमान लाना। और कोई अहले किताब में से ऐसा ना होगा जो इस ईसा पर ईमान ना लाएगा, इसकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह बनेगा। सूरा अल-निसा 159। अहले किताब और ईसा के बारे में इख्तिलाफ़ात। बेशक ये सब फ़िरक़े इख्तिलाफ़ करते हैं उन ईसा के बारे में, बस अफसोस है उन काफिरों पर एक बड़े दिन की हाज़िरी से। सूरा मरियम 37। अल्लाह की अदालत और ईसा की बुराकत का मंज़र क़यामत के दिन। जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सवा माबूद बना लो? वो अर्ज़ करेगा, तो पाक है, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक़ नहीं, अगर मैंने ये कहा होता तो ज़रूर जानता, तो जानता है जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है, बेशक तो ही बूहे का खूब जानने वाला है। मैंने उन्हें सिर्फ वही बात कही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं उन पर निगरान रहा जब तक उनमें मौजूद था, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो ही उन पर निगरान था, और तो हर चीज़ पर गवाह है।
سورہ المائدہ 1:6-1:7 عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی برتری۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کے پیروکار تھے نرمی اور رحم ڈال دی، اور رہبانیت انہوں نے خود گھڑ لی۔ ہم نے ان پر اسے لازم نہ کیا تھا، مگر انہوں نے گھڑا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پھر بھی وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے ان کو جو ان میں ایمان لائے ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ سورہ الحدید 27۔ اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ العمران 59۔ سچائی کی طلب اور اختلافات کی وضاحت۔ یہ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور جو لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے علم آ چکا ہے، تو بے شک وہ اللہ کے نزدیک سخت ظالم ہیں۔ سورہ العمران 60-61۔ مسیح اور ان کے پیروکاروں کی حیثیت۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سچو آبدہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ سورہ المائدہ 75۔ حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی آیات۔ اللہ فرماتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ 1:9-1:2۔ مسیح کے دائرے میں مبالغہ آرائی سے بچنے کی ہدایت۔ لوگوں نے کہا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ سورہ یونس 68۔ اللہ کی طرف رجوع کی دعوت۔ کہہ دو، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امو ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ الاعراف 158۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیروکار عطا کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پس وہی غالب رہے۔ سورہ الصف 14۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور جانتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی بوہے کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ العمران 59۔ سچائی کی طلب اور اختلافات کی وضاحت۔ یہ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور جو لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے علم آ چکا ہے، تو بے شک وہ اللہ کے نزدیک سخت ظالم ہیں۔ سورہ العمران 60-61۔ مسیح اور ان کے پیروکاروں کی حیثیت۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سچو آبدہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ سورہ المائدہ 75۔ حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی آیات۔ اللہ فرماتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ 1:9-1:2۔ مسیح کے دائرے میں مبالغہ آرائی سے بچنے کی ہدایت۔ لوگوں نے کہا،
اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ سورہ یونس 68۔ اللہ کی طرف رجوع کی دعوت۔ کہہ دو اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امو ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ الاعراف 158۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیروکار عطا کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پس وہی غالب رہے۔ سورہ الصف 14۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور جانتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی بوہے کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔